تمام مسلمانوں کو اور خاص کر اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو شیعوں پر کیوں لازم ہے کہ شہزادی کی اس سیرت کو وہ سمجھیں اور اس کے اوپر غور و فکر کریں؟ دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو پوری کوشش کی اپنے 23 سالہ دور رسالت میں، وہ صرف یہ تھا کہ ایک اسلامی طرز زندگی اسلامی معاشرے کو پیش کر کے دیں، اسلامی معاشرے کو ایک ایسا طرز زندگی دیں جو تا قیام قیامت ان کے لیے آئیڈیل اور ایک مثالی زندگی ہو سکے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشور تھا، آپ کا منصوبہ تھا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوتے ہی، اگر آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بالکل قریب کا دور جو ہے، یعنی جو جہاں ابھی شہزادی سلام اللہ علیہ باحیات ہیں، اس میں بظاہر صرف 2 تبدیلی نظر آ رہی ہے. ایک کیا ہے تبدیلی؟ ایک ہے کہ ثقیفہ میں غدیر کے خلاف فیصلہ ہوا، ایک یہ تبدیلی، یعنی جانشین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب، ٹھیک ہے، جو کہ پہلے ہو چکا تھا. پھر اس کے بعد اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کو نیگلیکٹ کیا گیا، اس کو جو ہے پس پا قرار دیا گیا، اور اس کے ایک نئے لیڈر کا، ایک جانشین رسول کا انتخاب کیا گیا. ایک یہ بہت بڑا یعنی سانحہ اور حادثہ ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں نا، ایک تو سامنے کی بات ہے جس طرح سے آپ نے بیان کی کہ ایک لیڈر کا جو ہے وہ ایک نئے لیڈر کا انتخاب کر دیا گیا، مگر اگر اس پر غور کیا جائے اور دیکھا جائے تو یہ پورا ایک نظام الہیہ سے انحراف ہے، یعنی جو پروردگار نے مخصوص کیا تھا، جس کے تحت تمام فیوز و برکات پوری دنیا کے انسانوں کو ملنے تھے، نہ صرف مسلمانوں کو، پوری دنیا کے تمام انسانوں کو، اس کا دروازہ بند کر دیا گیا اور اس کی جگہ جو ہے وہ نظام الہی کو اور جو ایک نظام عدل تھا اس کا دروازہ اس وقت تک جب تک ظہور نہیں ہو جاتا، اس پیریڈ کے لیے اس کو موقوف کر دیا گیا. کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، بہت واضح سی بات ہے کہ اللہ کے سسٹم کے مقابل میں پیرلل کوئی سسٹم قائم کرنا، وہ گویا اللہ کے سسٹم کا انکار ہے. ہم اگر غدیر سے خلافت کا سلسلہ یا جانشینی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم پورا مکمل دین وہیں سے لے رہے ہیں. وہ سلسلہ جو اللہ نے دیا ہے، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں دینی سلسلہ جو ہے، خلافت یعنی دین، خلافت یعنی اللہ کی حکومت روئے زمین پر، خلافت و جانشینی یعنی اللہ کی ولایت، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا جانشین قرار دے رہا ہوں. تو غدیر میں اصل میں وہ اللہ کی جانشینی کا تسلسل ہے، ٹھیک ہے. اللہ کا اگر کوئی جانشین ہے، اس کا مطلب کیا؟ اللہ کا جانشین، اللہ کا خلیفہ اور وارث خدا بروئے ارض کا مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے احکام و قوانین کا نفاذ کرنے والا، جس کو اللہ نے سویٹیبل سمجھا، جس کو اللہ نے مناسب سمجھا. جیسے قرآن کی آیت ہے، واللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو علم ہے اس بات کا کہ وہ اپنی رسالت اور اپنی جانشینی کس کے حوالے کرے، خدا یہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے. تو خلافت یا جانشینی کا مسئلہ جو ہے، یعنی رسول خدا پہ اتنی تاکید ہو رہی کہ وہ انتخاب کریں، اس کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ اصل وہ الہی رسالت کا تسلسل ہے. خلافت جو ہے الہی، یعنی اللہ کے نبی اللہ کے خلیفہ ہیں اپنی حیات میں، اور اللہ کے نبی کے بعد جو بھی رسول خدا کا جانشین ہو رہا ہے وہ الہی خلیفہ بروئے زمین ہے، نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی قیادت کی باغ ڈور سنبھالنے والا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اتنا اہم عہدہ ہے تو اس کا انتخاب بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا، جس طرح اللہ نے رسول کا انتخاب ہمارے حوالے نہیں کیا. ان علینا للہدی وان علینا للآخرۃ، ہمارے لیے ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، انسانوں کی گائیڈنس اور ان کی ہدایت اور ان کو منزل مقصود تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری. تو سسٹم بھی میں ہی دوں گا. تو یہ خلافت اور جانشینی کا سسٹم جو یہ ایک الہی عہدہ، اس میں کسی کو تصرف کا حق، کسی کو no one has any right، اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے اس میں رائے رکھے کوئی اپنا نظریہ، no one has no choice اس سلسلے میں، ٹھیک ہے. اب اس کے مقابل میں فرض کیجیے اگر کہیں کسی بھی ادارے میں، چاہے وہ ثقیفہ ہو یا مثال کے طور پہ کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی کانفرنس ہال ہو، کوئی بھی ادارہ، کہیں بھی اگر اللہ کے سسٹم کے خلاف کوئی جو ہے وہ ایک نیا پیرلل سسٹم بنا رہا ہے، تو گویا وہ اللہ کے سسٹم کو ریجیکٹ کر رہا ہے. بالکل صحیح. پریکٹیکلی وہ اللہ کے سسٹم کو اللہ نے جو بنا. اچھا دیکھیے، ایک چیز میں ایک بریکٹ میں ایک بات کہتا چلوں عام مسلمانوں کے لیے. بہرحال عام مسلمانوں پہ یہ اٹیک نہیں ہے، بلکہ ہم ایک یعنی تھاٹ پوائنٹ دے رہے ہیں. غور کریں اس پہ تھوڑا سا، یعنی اس طرح مثال کے طور پہ گزر جائے کہ چلو اب جو ہوگا قیامت کے دن دیکھا جائے گا. ہم قیامت کے لیے ہم کو تھوڑی دین کو اپنانا ہے، دین اللہ نے اس دنیا کے لیے بھیجا ہے.
लीडरशिप का मसला दीन का मसला है, लीडरशिप का मसला नमाज का मसला है, लीडरशिप का मसला रोजे का मसला है, लीडरशिप का मसला जो है वो हलाल और हराम का मसला है, लीडरशिप का मसला हमारे बिजनेस, हमारे अफेयर्स, हमारे हमारे सोशल रिलेशंस, हमारी पर्सनल लाइफ, इंडिविजुअल लाइफ, फैमिली टर्म, सारी चीज। लीडरशिप का मतलब ये होता है, यानी अगर हम अल्लाह की तरफ से लीडरशिप की अगर हम गुफ्तगू करते हैं तो अल्लाह की तरफ से लीडर आने वाला सिर्फ कुर्सी पे बैठने वाला शख्स नहीं है, बल्कि अर्रसूल औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, ये जो है, ये जो जुमला है रसूल खुदा का कि अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, या मैं तुम्हारे ऊपर तुमसे ज्यादा इख्तियार नहीं रखता। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट हम तुमको तुमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। आई नो यू बेटर देन योरसेल्फ, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट है, इसकी तरफ गौर करना बहुत जरूरी है। तो आज में एक थॉट पॉइंट है मुसलमानों के लिए डिस्कस कर सकते, आए बैठे कम से कम इस पर डिस्कस करना शुरू करें, इस सब्जेक्ट पे बाकायदा एक डीप स्टडी करें, इस पे बाकायदा थॉरली इसको पढ़ें, इस पे गुफ्तगू करें, डिबेट करें। मसला यूं इस तरह मसलन चैप्टर क्लोज करके बैठ ना जाए कि व्हाटएवर इज देयर वी आर एक्सेप्टिंग, अब हमें आगे इस सिलसिले में बहस नहीं करनी। क्योंकि अगर इतना मुहिम ना होता तो शहजादी कम से कम पहली इसके ऊपर शहीदा ना होती, इतनी मकावमत न करती। मतलब अगर ये बुनियादी मामला होता तो उसके लिए वो इसके लिए जो है वो बिल्कुल जो है वो इसके ऊपर सामने ना आती, मगर उनका मकावमत करना या इलाहिया को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती थी। बिल्कुल, आप देखिए, यानी जिसको कहते हैं ना सिंगल मिली सेकेंड भी शहजादी ने स्पेयर नहीं किया सिलसिले में। बिल्कुल, इस कद्र आपने मुकावमत की और मुसलसल मुजाहिदत की दीन के बका के लिए। क्योंकि लीडरशिप का मसला यानी एक पैरेलल सिस्टम कोई तैयार कर रहा है। अल्लाह ने जो सिस्टम बनाया उसमें क्या होता है, एक कॉकटेल सिस्टम है, यानी हम कुरान अल्लाह का लेंगे, नमाज अल्लाह की लेंगे, रोजा अल्लाह का लेंगे, हज अल्लाह का लेंगे, सब कुछ अल्लाह का लेंगे, लेकिन लीडरशिप हमारी अपनी होगी, इंटरप्रिटेशन हमारा अपना होगा। व्हाट डज इट मीन? अपना जानशीन और अपना खलीफा मुअय्यन करने का मतलब आप किताब अल्लाह की इंटरप्रेटर आपका मतलब नहीं होता है, यानी तर्जुमान आपका होगा किताब खुदा की भी ना। अगर किताब खुदा की तो तर्जुमान भी खुदा का होना चाहिए। बिल्कुल, ताकि उसको समझाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझाए। हर फिरका अपने लिए एक आयत लेकर आ जाता है उसमें से, क्योंकि एक चीज अब देखिए जितने भी जितने भी मुसलमानों के दरमियान में 72-73 फिरके हैं, काबिल गौर नुक्ता है। एक समझदार दानिश्वर मुसलमान इस पे गौर कर सकता है। मैं एक थॉट पॉइंट दे रहा हूँ, इस पे मैं भी गौर करूँ, आप भी आइए गौर करिए। आइए हम लोग से बैठ के डिबेट इस पे डिस्कस करते हैं, यानी एक जनरल, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से बहुत से लोगों तक बात पहुंच रही है, बहुत से लोग देख रहे हैं, तो ये तो हमें गौर करना होगा ना। आप किताब अल्लाह, खुदा कुरान में इरशाद फरमाता है, वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, मैंने ये किताब आप पे नाजिल की है ताकि आप लोगों के लिए आश्कार कीजिए जो उन पे नाजिल हुआ। वेरी प्रैक्टिकल। आप देखिए एक बहुत प्रैक्टिकल बात मैं कह रहा हूँ सब पे गौर करने के लिए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में तमाम हलाल और हराम तो बयान कर दिया आपने, दीन मुकम्मल बयान कर दिया, लेकिन मेरा सवाल, क्या हर मुसलमान के पास तफसील से दीन पहुंचा? रसूल खुदा ने अपनी रिसालत में कमी नहीं की है, लेकिन सवाल ये क्या तमाम मुसलमान उसको समझ गए, डिटेल से ब्रीफ हो गया सबके लिए, हर बात समझ गए? खूब रसूल खुदा को ये मौका नहीं मिला कि तमाम मुसलमानों को डिटेल से ब्रीफ करते, तो क्या किया आपने? जो सिस्टम है दुनिया की तालीम का, तरबियत का, वो क्या है कि जब हम जनरल पब्लिक तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते हैं डायरेक्टली, तो हम कुछ इनडायरेक्ट रिसोर्स तैयार करते हैं, हम कुछ शागिर्द तैयार करते हैं, कुछ अफराद तैयार करते हैं, कुछ जो हमको इंटरप्रेट करे, मेरी बात को वहां तक पहुंचाए, एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। खूब, यानी यही हाल था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जैसी अफराद की तरबियत की, जिसमें सर फहरिस्त मौला कायनात सलामुल्लाह अलैह, सर फहरिस्त खवातीन में शहजादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो आपको इंटरप्रेट करें, जो आपकी जिम्मेदारी है उसको पहुंचाएं, और जिनका मुअय्यन होना रसूल खुदा ने मौला कायनात को आप देखें अपनी मर्जी से नहीं मुअय्यन किया। जब हुक्म वाज़े आ गया कि जो तुमको तुम्हारा रसूल दे वो ले लो, जिससे रोके रुक जाओ, जब 1.25 लाख लोगों के सामने जो आगे चले गए थे उनको वापस बुलाया, जो पीछे थे उनका इंतजार किया, इतनी गर्मी थी कि लोगों ने अपनी अबाएं उतार के पैरों के नीचे रख ली, क़ौम गदीर में वहां पर ऐलान किया, क्या सिर्फ ये कहने के लिए कि मैं और अली भाई भाई हैं, मैं और अली जो मुझको दोस्त रखता है वो सिर्फ अली को रखे? हाकिमियत का ऐलान था, इलाही सिस्टम का ऐलान था, तो उसको वो इतना गैर जरूरी था कि उसको फौरन भुला दिया गया। यानी अब ये देखिए, इसके मुकाबिल में मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि क्यों शहजादी की सीरत पे तवज्जो बहुत जरूरी है, खासकर इस 3 महीने के अरसे में, या इस 75 दिन के अरसे में, या इस 40 दिन के अरसे में। जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो 90 दिन वाली शहादत है। खूब ये 3 महीने हम इसको मान के चलते,
یا 75 یا 4، یہ شہزادی سلام اللہ علیہ کی زندگی کے اہم ترین ایام، نہ صرف شہزادی کی زندگی کے، پورے عالم اسلام کے لیے ایک سب سے اہم رکن ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جہاں سب خاموش ہو گئے، کیونکہ کسی کو من لم یحکم بما انزل اللہ، اب کیا کرے، قرآن کی آیت ہے، جو اللہ کے حکم پہ اگر عمل نہ کرے تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ ایسے موقع پہ کہ جہاں لوگ دین کا کاکٹیل بنا رہے تھے، دین کو اپنی مرضی کے مطابق، کتاب اللہ کی، حج اللہ کا، نماز اللہ کی، روزہ، زکوٰۃ، خم سب اللہ کا، لیکن ترجمانی ہماری ہوگی، انٹرپریٹ ہم کریں گے۔ خوب ایسے میں یہاں پر جو شہزادی کی مختصر سی زندگی کی اہمیت ہے، تھوڑا اس کے اوپر اور تھوڑا سی گفتگو ہو جائے کہ میں وہی دیکھ رہا وہ کیا شاندار مقامت تھی۔ اب ایسے حالات میں کہ جہاں دین بالکل محو ہو رہا ہے، دیکھیے ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ دین کو بہرحال ایک دن میں تو ساری چیزیں ختم نہیں کی جاتی ہیں، آہستہ 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 گریجولی ختم کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال جو چاہے کبھی کبھی اسی لیے کہا جاتا ہے، کبھی کبھی مثال کے طور پہ دشمن سے زیادہ نادان دوست جو ہے وہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کی ایک بڑے طبقے کی غفلت تھی، وہ نہیں سمجھ رہے تھے اس کی اہمیت کو، کہ اگر مثال کے طور پہ اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی بات کریں کہ اگر ہم اس سے غفلت بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، اتنا بڑا نقصان نہیں، کرسی کی تو بات ہے، بات کرسی کی نہیں تھی، کرسی کی بات ہوتی تو یہی سارے جھگڑے جو آج تک عالم اسلام میں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 53 ملک میں دال روٹی میں کرسی بٹ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یا مثال ایک ملک کے اندر دال روٹی میں کرسیاں بٹ رہی ہیں، بات کرسی کی نہیں ہے، بات دینی قیادت کی ہے، لیڈرشپ کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر بات کرسی کی ہوتی تو آج کرسی جو ہے وہ یہودیوں کی گود میں بیٹھی ہوئی، ٹھیک ہے نا، آج یہودیوں کی آغوش میں ہے ہماری کرسی، آج مثلا مسلمانوں کی کرسی، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو افسوسناک ترین جو ہے پہلو ہے، یعنی سیڈ پورشن جو ہے اس کا۔ بات کرسی بات کس بات کی بات ہے؟ دین کی ترجمانی کی۔ اب ایسے موقع پہ کہ جہاں ترجمان دین جو ہے اس کو بالکل یعنی سسٹم سے الگ کر دیا جا رہا، آئسولیٹ کیا جا رہا، ٹھیک ہے، تاکہ دین کو اپنی مرضی کے مطابق۔ اب ایسے موقع پہ شہزادی کا قیام جو ہے وہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ کیونکہ سب پہ اختلاف کیا لوگوں نے، ہر ایک کے بارے میں طرح طرح کی مثال، مولا کائنات کی شخصیت کو بھی حتیٰ بعض لوگوں نے جو ہے وہ مشکوک بنانے کی کوشش کی، لیکن شہزادی کے سلسلے میں کسی نے جرأت نہیں کی۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ کیوں مسلمان اس پہ غور کریں شہزادی کی؟ کیونکہ تمام مسلمان چاہے وہابی ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، جس فرقے، حتیٰ شیعوں میں بھی اتنے فرقے ہیں، جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہو، جو بھی ہو، شہزادی کی شخصیت پہ کبھی بھی کسی نے انگوش نمائی نہیں کی۔ السلام علیکی یا بنت صفی اللہ